السلام علیکم۔ آج میں اپنے پراپرٹی ڈیلرز حضرات جو ہیں بھائی میرے، ان کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، کیونکہ پراپرٹی کا کاروبار ہر بندے کو معلوم ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ایک خریدار ملتا ہے جو ایک چیز لے رہا ہے تو 25 آدمی اس کو چمڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسے قابو کر لیں تاکہ جو ہے ہمیں کمیشن ملے اور ہمارے گھر کا چولہا جلے۔ ایک آدمی فوت ہو رہا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ ایک شرط رکھ دی کہ میری جائیداد کا وارث وہ ہوگا جس کا گھوڑا فلاں جگہ تک، فرض کریں ڈیرہ اسماعیل خان سے گمل یونیورسٹی تک آخر میں پہنچے گا، وہ میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ یہ شرط رکھ دی۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی۔ یہ جب باپ فوت ہو گیا تو یہ گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، اپنے اپنے گھوڑوں پہ۔ باپ نے کہا تھا جس کا گھوڑا آخر میں پہنچے گا وہیں میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ یہ چلتے گئے، ان کو 3 دن 3 راتیں ہو گئیں، یہ بمشکل جو ہے نا 2 میل کا فاصلہ بھی طے نہ کر سکے۔ تو وہاں کہیں قریب کھیت تھے، وہاں بیٹھے تھے پریشان، تو کسی بزرگ نے آ کے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارا باپ بہت ظالم ہے، بہت ظالم تھا۔ اس نے کوئی ایسی شرط رکھ دی کہ جو ہم پوری کرنے میں مسئلہ ہے کہ جی یہ آگے نکلتا ہے اور میں پیچھے رہتا ہوں تو یہ آگے والا رک جاتا ہے تاکہ میں آگے نہ نکلوں، کیونکہ پیچھے والے نے جیتنا ہے۔ تو یہ ایک عجیب شرط تھی کہ جس کا گھوڑا آخر میں پہنچے گا۔ اب آخر میں پہنچنے کے لیے ہم گھوڑا دوڑا بھی نہیں سکتے، جب بھی تھوڑا سا کوئی آگے نکلتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ریشز ہو گئے گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ تو بزرگ نے مسکرا کے کہا یہ تو بہت آسان ہے، حل ہے اس کا۔ یہ ویسے ہی تمہارا باپ جو ہے نا وہ کوئی ظالم آدمی نہیں تھا، تمہاری عقل کو آزما رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسا حل بتایا کہ دونوں جو ہے نا گھوڑوں پہ بیٹھے اور خوب گھوڑے دوڑائے۔ اس نے حل کیا بتایا؟ اس نے حل بتایا کہ چینج دا ہارسز، کہ آپ کے والد نے یہ کہا تھا کہ جس کا گھوڑا دیر سے پہنچے گا، تو آپ کا گھوڑا یہ ہے اور اس کا گھوڑا یہ ہے، فرض کرو ایک سفید ہے ایک کالا ہے، تو آپ ایسا کریں آپس میں گھوڑے بدل لیں، چینج دا ہارسز۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو بیٹا میرا، اس نے کہا جس کا گھوڑا، آپ اس کے گھوڑے کو دوڑائیں تاکہ اس کا گھوڑا پہلے پہنچے اور آپ والا پیچھے رہ جائے، اور آپ اپنے اس کے گھوڑے کو دوڑائیں کہ اس والا پیچھے رہ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب گھوڑا تبدیل ہوگا تو جو پہلے پہنچے گا وہ کوشش یہی کرے گا نا ایک بندہ کہ اس کے دوسرے بھائی کے گھوڑے کو پہلے پہنچا دے اور اپنے گھوڑے کو پیچھے رہ جائے، پیچھے رہنے والا جیتے گا۔ تو چینج دا ہارسز کا مطلب یہ کہ گھوڑے تبدیل کر لو آپس میں۔ تو اس کے بعد یہ بات انہیں سمجھ آئی تو وہ ایک دوسرے کے گھوڑے پہ بیٹھے اور بھگایا ان کو، تاکہ جو ہے نا میں اپنے بھائی والے گھوڑے کو پہلے پہنچاؤں اور میرا گھوڑا پیچھے رہ جائے تاکہ میں جیت جاؤں۔ تو میں اسی پراپرٹی ڈیلر حضرات کو یہ کہوں گا کہ اگر کاروبار کا یہ مندہ چل رہا ہے اور پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے تو چینج دا مائنڈ، اپنے ذہن کو بدلیں، اپنے کاروبار کو بدلیں، بیٹھے نہ رہیں، کیونکہ اچھی امید پہ بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ پاپی پیٹ کا سوال ہے، یہ تو مانگتا ہے، روز مانگتا ہے۔ بچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو کوئی جاب کر لیں، کوئی چھوٹے سا بزنس کر لیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کوئی فاسٹ فوڈ کا کوئی وہ کھول لیں، چھوٹا سا سسٹم کھول لیں۔ اس میں نہ بیٹھے رہیں کہ جی ابھی ٹیکس کم ہو رہا ہے تو پراپرٹی چل پڑے گی۔ ٹیکس کم ہونے کی افواہیں ضرور ہیں، ان میں حقیقت ابھی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا چینج دا ہارسز والے فارمولے کو اپنائیں اور چینج دا بزنس، کہ اس بزنس سے نکلیں اور جو ہے دوسرا کام کو شروع کر رہے ہیں جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، آپ کی جیب پہ بوجھ نہ ہو۔ اسلام آباد میں جو لوگ تھے پراپرٹی والے، انہوں نے اوبر چلانی شروع کر دی، ٹیکسی چلانی شروع کر دی، کیونکہ گھر تو چلانا ہے نا۔ لہٰذا یہ ایک تھوڑی سی سوچ کو بدلیں اور اپنے کام کو جو ہے نا بدل لیں، کوئی اور کام شروع کریں جس سے آپ کا جو ہے نا یہ روزی رزق کا ذریعہ چلتا رہے۔ امید ہے آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کی بات۔